السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ ہے، سوال جواب کی نشست ہے، آپ کے سوالات اور خاص طور کے جوابات۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سارے سوالات کے جواب دیں۔ سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب، میری شادی 25 سال پہلے ہوئی تھی اور اس وقت 200 روپے مہر رکھی گئی تھی۔ اب تک میں نے ادا نہیں کی، اب ادا کرنا چاہتا ہوں، تو وہی 200 روپے ادا کروں یا اس کی ویلیو نکال کر ادا کروں؟ جب ایک بات کہہ دی گئی ہے کہ 200 روپے، تو 200 روپے ہی دینا پڑے گا، چاہے 100 سال کے بعد ادا کریں۔ ویلیو سے کوئی بحث نہیں کہ آج اس کی ویلیو جو ہے وہ کتنی ہوئی ہے۔ سوال آیا ہوا ہے کہ کیا غیر کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ اس کا جواب اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ دیا گیا ہے، لگا سکتے ہیں۔ پوچھا گیا ہمارا صاحب، کیا ہندو مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ پورے بھارت کی مسجدیں جتنی بنتی ہیں اس میں ایک بڑی تعداد ہندوؤں کی مسجد بناتی ہے، تو اس میں لیبر ہوتے ہیں، وہ ہندو ہی ہوتے ہیں، تو اگر ان کا داخلہ منع کریں گے تو پہلے وہاں منع ہونا چاہیے۔ ان کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے لوگوں کے کہ جو ہندو ناپاک ہے تو ناپاک آدمی مسجد میں کیسے داخل ہوگا؟ پاک کی شرط اس کے لیے ہے جس نے اسلام قبول کر لیا ہے، جس نے اسلام نہیں قبول کیا ہے اس کے لیے پاک کی کوئی شرط نہیں ہے، زیادہ داخل ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہمارا صاحب، خون ڈونیٹ کیا جاتا ہے تو جسم کا دوسرا کوئی حصہ کیوں ڈونیٹ نہیں کیا جاتا؟ یعنی جیسے گردہ ہے، آنکھ ہے، تو اسلام میں یہ تمام چیزوں کو، خون کو چھوڑ کر سب منع ہے کہ آپ اپنی آنکھ کسی کو دے نہیں سکتے، آپ اپنا گردہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس اللہ نے امانت کے طور پر دی استعمال کرنے کے لیے۔ امانت والے کا کام ہے کہ امانت کو واپس کر دینا، امانت والے کا کام بیچنا نہیں ہے کہ آپ امانت کسی دوسرے کو دے دیں، امانت کا مال بیچ ڈالیں، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ اب فرق کیوں ہے کہ خون دے سکتے ہیں اور آنکھ نہیں دے سکتے؟ اس کی بنیادی وجہ ہمارے علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دوسری پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آنکھ دے دیا تو اس کی جگہ پر آپ کی دوسری آنکھ نکل آئے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اپنا گردہ دے دیا تو ایسا نہیں کہ دوسرا گردہ نکل آئے گا۔ لیکن خون میں ایسا ہے کہ اگر آپ خون دے دیں گے تو جتنا بھی آپ نے خون دیا زیادہ 12 گھنٹے کے اندر اتنا خون پھر اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس بنیاد سے دونوں میں یہ فرق ہے کہ خون دیا جا سکتا ہے اور جسم کے اعضاء نہیں دیے جا سکتے۔ پوچھا کہ مولانا صاحب، اگر بیوی شوہر کے پسند کے مطابق کپڑا نہیں پہنتی ہے تو کیا گنہگار ہے؟ اگر شوہر بیوی سے یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کپڑا پسند نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ پہنتی ہے تو گنہگار ہوگی، اور اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ فلاں کپڑا پہنو اور اس کو حکم دیتا ہے اور اس کے باوجود وہ نہیں پہنتی تو بھی گنہگار ہوگی۔ دونوں شکل میں لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ اطاعت کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کو اللہ نے ڈی گریڈ بنایا ہے، نیچے بنایا، لہذا ہمارے اوپر اطاعت لازم ہے۔ وہ ان کا سمجھنا اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقت وجہ کیا ہے؟ حقیقت وجہ یہ ہے کہ اگر تم اس کی بات، مطلب شوہر کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ کپڑا پہنے، اگر تم بار بار ایسا انکار کرو گی تو وہ دوسری عورت کی طرف راغب ہوگا۔ تو اور تمہارے مزاج میں ہے کہ ہمارا شوہر ہمارا رہے، تو ہمارا شوہر ہمارا رہنے کے لیے کیا ہے؟ یہ تمام اس کو اٹریکٹو کرتے رہنا چاہیے تاکہ شوہر آپ کا کبھی دوسرے پہ نہیں ہونا پائے۔ وہ دوسرے پر ہونے کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے، لوگ جو دوسری شادی کرتے ہیں، کہ پہلی بیوی ان تمام چیزوں میں گڑبڑی کرتی ہے، اس لیے اس کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ دوسری شادی کرتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ پہلی بیوی ہی ہوتی ہے زیادہ تر۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، شب بارات اور لیلۃ القدر میں افضل کون ہے؟ دیکھیں، لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن میں ہے، شب بارات جو کچھ بھی ہے اس کی فضیلت حدیث میں ہے، اور تقریباً ساری حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن اتنی زیادہ حدیثیں آ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے علماء نے شب بارات کو مان لیا۔ لیکن لیلۃ القدر ہے، اس کا شب بارات سے کوئی کمپیئر ہی نہیں ہے، موازنہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب، شب بارات کو شب بارات کیوں کہتے ہیں؟ بارات کے معنی عربی زبان میں ہوتا ہے بری ہونا۔ تو اس رات کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جو لوگ اس رات اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتا ہے، یہ حدیث ہے کہ قریب آتا ہے، آنے کے بعد پکار کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا، اور اس وقت ایک روایت بھی یہ ہے کہ بغیر کہے ہوئے جمیع خلق ہی کی مغفرت کرتا ہے، یعنی تمام مخلوقوں کو معاف کرتا ہے۔ اس بنیاد پر اس کا نام کیا ہے؟
برات رکھ دیا گیا کہ گناہوں سے برات کر دیا، پاک کر دیا، اس بنیاد پر اس کا نام برات رکھا گیا ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے، یہ حدیث پر تقریباً اتفاق ہے کہ اتنی زیادہ صحابیوں سے مروی ہے، مفتی تقی صاحب نے تو تقریباً 13 یا 14 صحابیوں کا نام لکھا ہے کہ ان سے الگ الگ یہ حدیث مروی ہے کہ پروردگار عالم اس رات میں اپنی مخلوق کو معاف کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ حدیث کو ناصر الدین البانی جیسا آدمی بھی جو بہت متشدد ہیں اور اہل حدیث بھی ہیں، اس کے باوجود اس حدیث کو کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، لہذا یہ حدیث صحیح ہے، اس بنیاد پر اس کا نام شب بارات رکھا گیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ پوچھا گیا مولانا صاحب شعبان کے کتنے روزے ہیں؟ شعبان کا روزہ تو ویسے تو بخاری وغیرہ میں، مسلم شریف میں، نسائی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے اکثر دن روزہ رکھتے تھے، وہ ہم لوگوں نے سنت ایک دم چھوڑ رکھی ہے۔ پہلی شعبان سے لے کر کے آخر تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اتنا زیادہ شعبان میں روزہ رکھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ اب روزہ پورا مہینہ رکھیں گے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ چھوڑ دیتے تھے تو ہم لگتے تھے روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ تو وہ سنت تو امت نے ایک دم چھوڑ رکھی ہے۔ شعبان کے جو حدیث 15 شعبان کے بارے میں ہے روزہ رکھنے کی، وہ ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ روایت گھر کے ضعیف ہے، لیکن کثرت ترکی کی وجہ سے، مختلف صحابی کے نقل کرنے کی وجہ سے حدیث میں وزن آ گیا، لہذا ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ شعبان میں 3 ہی کام سنت سے ثابت ہیں، 3 کام کے علاوہ آپ جتنا بھی کرتے ہیں سب غلط ہے۔ اس پر ہمارے اہل دیوبند کا اتفاق ہے کہ صرف 3 کامات تھانوی سے لے کر کے اور اب تک کے علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ شعبان میں 3 ہی کام سنت ہے۔ نمبر 1 15 کا روزہ رکھنا، نمبر 2 14 کی رات، 14 گزر جانے کے بعد رات میں عبادت کرنا بغیر فکس کیے ہوئے کہ ہم اتنی عبادت کریں گے فلاں کر، یہ نہیں کر، جو دل چاہے آپ کریں، اور بغیر اجتماع کیے ہوئے، لوگوں کو اشتہار دے کر کے بلائیں گے نہیں کہ آج یہاں صلاۃ التسبیح ہے، آج فلاں جو ہے نماز پڑھی جائے گی، یہ کچھ اپنے طور پر جو بھی عبادت کریں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر قبرستان جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ قبرستان کو میلہ نہیں بنانا چاہیے، وہاں پہ لائٹنگ کی جا رہی ہے اور پھول چڑھایا جا رہا ہے اور پوری جماعت کی شکل میں جا رہا ہے، یہ چیزیں غلط ہیں۔ ان 3 کے علاوہ جتنا بھی آپ کر رہے ہیں کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب چونکہ ہر علاقے میں شعبان الگ الگ طریقے سے منائی جا رہی ہے، لہذا ہم سب کا نام لے کر نہیں بتا سکتے کہ یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، ہمیں کیا معلوم کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے، ہر علاقے والوں نے اپنی اپنی طرف سے ایجاد کر رکھا ہے، لیکن یہ 3 چیز جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو روزے جو کہا گیا ہے 15 شعبان کے، وہ صرف اگر کوئی رکھتا ہے تو صرف 15 کا روزہ، جو پہلے سے رکھتا چلا رہا، پہلی کو بھی رہا، دوسری کو بھی رہا، وہ 13 14 15 سب رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شعبان میں روزہ رکھنا خود سنت ہے، لیکن 15 شعبان کی نیت سے 13 14 15 یا 14 15 یا 15 16 یہ سنت نہیں ہے، صرف 15 کا روزہ سنت ہے۔ مولانا ہم نے سنا ہے کہ مسواک اگر جیب میں رہے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، ایک دم غلط بات ہے۔ یہ لوگوں نے اس طریقے سے اپنی طرف سے باتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں، اس کا حدیث سے یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب جو بہو کو ساس زیور دیتی ہے اس کا مالک کون ہے؟ جب بہو آتی ہے تو ساس اس کو کچھ زیور ڈالتی ہے، وہ جو زیور پہناتی ہے اس وقت چاہیے بہو کو اور ساس دونوں کو، نہ ایک اسی دن دوسرے دن، بہو کو یہ پوچھنا چاہیے کہ اماں جو آپ نے یہ مجھے زیور دیا ہے یہ پہننے کے لیے دیا ہے یا اس کی میں مالک ہوں، یہ بات پہلے دن سے کلیئر کرنی چاہیے۔ اگر وہ بہو کے احساس کہتی ہے کہ نہیں میں نے تم کو پہننے کے لیے دیا ہے، جب میں مانگوں تو مجھے واپس کر دینا، تو اس کا مطلب اس کی مالک اصل کون ہے؟ ساس ہے۔ اور اگر ساس نے کہہ دیا کہ نہیں بیٹا میں نے تم کو گفٹ کیا، ہدیہ کیا ہے، تو گویا یہ اس کی مالک ہے، زکوٰۃ اس کے بہو کے اوپر لازم آئے گی۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ایک آدمی کی 2 بیٹیاں ہیں اور باپ حیات ہے تو پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی؟ یعنی ایک آدمی مر گیا ہے، اس کے ایک باپ، جس کے مرنے والا کا باپ موجود ہے اور مرنے والے کی 2 بیٹیاں ہیں، تو پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی؟ اب شرعی لحاظ سے کیا ہے کہ بیٹی کو 2/3 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 66.6% جو ہے وہ بیٹی کو دیا جائے، اور بقیہ کس کو جائے گا؟ بقیہ جائے گا باپ کو۔ بیوی موجود ہی نہیں بتا رہا ہے، ایسا نہیں کہ پورا بیٹی کو جائے گا،
बेटी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी 66.6 जा सकती है अगर औलाद मौजूद नहीं, नरीना लड़का। अगर लड़की ही लड़की है तो ज्यादा ज्यादा बेटी को इतना ही जा सकता है, बकिया जो है वो बाप को चला जाएगा। ये अलग बात है कि पहले बाप का 1/6 निकाला जाएगा, बेटी का 2/3 निकाला जाएगा, देने के बाद जो बचेगा फिर बाप को जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा बेटी को दे दिया जाए। पूछा गया है मौलाना साहब, जो लोग नापाक होते हैं क्या उनके पहने हुए कपड़े भी नापाक हो जाते हैं? मतलब एक आदमी ने बीवी से सोबत की, जो कपड़ा पहने हुए है वो समझता है कि कपड़ा भी नापाक हो गया। कपड़ा उस वक्त तक नापाक नहीं होता जब तक नापाकी न लगे। वो समझता है कि हमारा बदन नापाक हो गया, बदन नापाक नहीं होता है। मैं आपको हदीस पेश करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाग निकले सुबह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाग में कहीं काम कर रहे थे, तो सुबह का वक्त था, मतलब 7-8 बजे करा होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। जब हाथ बढ़ाया तो अबू हुरैरा ने अपना हाथ खींच लिया और खींचने के बाद कहा, अल्लाह के रसूल मैं नापाक हूँ, मैं नहा लूँ फिर आऊँ। तो हुजूर ने फरमाया कि मोमिन नापाक नहीं होता है, मोमिन नापाक नहीं होता है। तो इससे और भी एक मसला मालूम हुआ। बाल लोग ये भी समझते हैं ना कि मिसाल के तौर पर एक आदमी ने फजर के बाद अपनी बीवी से सोबत किया, वो समझता है कि हम बाजार नहीं जा सकते, निकल नहीं सकते जब तक नहा नहीं लें। गुनाह कब होता है? जबकि एक नमाज का वक्त आपको नापाकी की हालत में गुजर जाए। जब तक नमाज का वक्त नहीं गुजरेगा आप गुनाह नहीं होंगे। आप बाजार चले जाइए, सामान खरीद लीजिए, खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, गुनाह नहीं होता है। लेकिन अगर फजर के वक्त ऐसा हुआ, अगर पहले हुआ और फजर की नमाज का वक्त गुजर गया, आप गुनहगार हो गए। या फजर के बाद ऐसा हुआ और बंदा जो है वो दोहर की नमाज नहीं पढ़ा, अब ये गुनहगार हो जाएगा। नापाक रहने की वजह से गुनहगार होगा। नमाज छोड़ने का जो गुनाह वो अलग से होगा, नापाक रहने का गुनाह अलग से होगा। लिहाजा उसके कपड़े नापाक नहीं होते हैं। मौलाना साहब, शाबान में लोग अल्फिया नमाज पढ़ते हैं, ये क्या है? ये अल्फिया अरबी जबान का लफ्ज है। अल्फ, अल्फ के माने होते हैं हजार के। ये अरबों के बाद इलाकों में, सीरिया वगैरह में और क्या कहते हैं आपके तुर्की वगैरह में शाबान वाले दिन 1000 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ते हैं 2 रकात नमाज में। यानी पहले में सूरह फातिहा पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद 500 मरतबा कुल अल्लाह एक रकात में और 500 मरतबा दूसरी रकात में, दोनों मिलकर 1000 हो गया। अल्फ कहते हैं हजार को। इस बुनियाद पर उन्होंने उसका नाम अल्फिया रख दिया। इसकी शरई कोई हैसियत नहीं है। एक बात आपको और बता दें, किसी भी नमाज में अगर ये मालूम हो, बताया जाए कि पहली रकात में इतनी मरतबा कुल अल्लाह पढ़ो, इतनी मरतबा इन्ना अंदर, या आप समझ लें कि हदीस सही नहीं है। वजह क्या है? नमाज का मकसद अल्लाह की इबादत है। जब मैंने तुमसे कहा कि 25 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ो तो तुम्हारा दिमाग 25 मरतबा में लगा है, आप में नमाज में तवज्जो हो ही नहीं सकती, आप गिनती करते बैठेंगे। मकसद गिनती नहीं है, मकसद अल्लाह की इबादत है। लिहाजा ऐसी जितनी भी हदीसें हैं, कोई हदीस सही नहीं है जिसमें भी ये जिक्र आ जाए कि 10 मरतबा ये पढ़ो, 20 मरतबा वो पढ़ो, 25 मरतबा वो पढ़ो। सब लोगों ने अपनी तरफ से बना रखी है, कोई हदीस सही मौजूद नहीं है। पूछा गया, मौलाना साहब मेरे पास अमानत रखी हुई थी और गायब हो गई, अब इसका शरई हुक्म क्या है? देखिए, अमानत का हुक्म हमारे यहाँ ये है शरई लिहाज से कि अमानत रखी गई और वैसे उसने हिफाजत की जैसी हिफाजत करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने किसी को 1 लाख रुपए दिए, वो अपना पैसा जहां तिजोरी में रखता है वहीं तिजोरी में उसने पैसा रखा और पैसा वहां से गायब हो गया। अब ये जिम्मेदार नहीं है। अपना पैसा तिजोरी में रखा है, मेरा पैसा तकिया के नीचे रखा था, वहां से गायब हो गया, जिम्मेदार हो जाएगा। पता चला कि इसको जैसी हिफाजत पैसे की करनी चाहिए तो हमारे पैसे की नहीं किया, अपने पैसे की क्या किया, तिजोरी में रखा, मेरा लाकर तकिया के नीचे रखे हुए है, अब तकिया के नीचे से गायब होगा तो जिम्मेदार हो गए। तो पूछा जाएगा कि तुमने उस पैसे को रखा कहाँ। अगर वो ऐसे बताएगा तो उसके ऊपर 1 लाख का सामान पड़ेगा कि आप 1 लाख रुपए अदा करें। तो इसमें इस बात का ख्याल रखा जाएगा। पूछा गया, मौलाना साहब घर को लोग लीज पर देते हैं, ये कैसा है? हर इलाके में अलग अलग है। ये लोग करते ये हैं कि जिसका घर है वो किसी आदमी से कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए और मेरे घर में आप रहिए 4 साल 5 साल के लिए, जो भी है। 5 साल के बाद मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा और ये 5 साल तक किराया देने की जरूरत नहीं है। ये टोटल सूद है, इसमें जर्रा बराबर भी कोई गुंजाइश ही नहीं है।
وہ مکان جس میں آپ رہ رہے ہیں اس کا کرایہ آنا چاہیے. وہ کرایہ نہ آپ کیش لینے کے بجائے سود، آپ کرایہ نہیں دے رہے، بات وہی ہو گئی. اور سود کا چھوٹا گناہ حضور نے فرمایا ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ دینا کرے. لہذا یہ ٹوٹل سود ہے، اس سے بچنا چاہیے. پوچھا گیا مولانا صاحب اگر صبح فجر کے علاوہ باقی نماز فرض نمازوں کی سنت نہ پڑھی جائے تو کیا گناہ ہے؟ سنت موقدہ کو لگاتار چھوڑنے والا ہمارے یہاں فاسق ہے. جو بھی ظہر اثر مغرب عشاء میں جو بھی سنت موقدہ ہے، اثر میں کوئی سنت موقدہ ہے نہیں، لہذا اگر کوئی آدمی سنت موقدہ لگاتار چھوڑتا ہے تو فاسق ہے، لہذا یہ فاسق کا گناہ ہوگا. اب سوال آیا ہے کہ مولانا گلف میں لوگ سنت نہیں پڑھتے. سب سے پہلی بات تو یہ ایک دم غلط بات ہے کہ گلف میں لوگ سنت نہیں پڑھتے. جیسے یہاں لوگ لاپرواہی کرتے ہیں ویسے وہاں بھی کرتے ہیں. آپ کے یہاں اس وقت کیا ہے؟ جمعہ کی نماز ہوتے ہی ایک بڑا طبقہ کھٹ سے نکل جاتا ہے. بھائی جمعہ کے بعد جو سنت موقدہ ہے، جیسے تم یہاں چھوڑ رہے ہو غلطی کرو، جانتے سب کچھ پڑھنا چاہیے، اس کے باوجود بھائی ایک عالم مسجد موجود ہے وہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ضروری نہیں ہوتا تو وہ سب سے پہلے نکلتا. لہذا جیسے یہ غلطی کر رہے ہیں ویسے وہ بھی. لیکن یہ کہنا کہ سارے گلف کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں. پوچھا گیا کسی عالم دین یا پیر صاحب کے قدم بوسی کرنا شرعاً کیا حکم ہے؟ حدیث میں ہمارے یہاں بعض حدیث میں ایسا لگتا ہے کہ بعض صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو چوما ہے. بات سمجھ لے، اس کو تھوڑا سا نازک مسئلہ ہے. وہ جتنے واقعات ہیں ایسے لوگوں کے ہیں جو ابھی ایمان لانے کے لیے آئے اور ان کو اسلامی احکامات معلوم نہیں تھے اور انہوں نے چوم لیا. اب میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے گاؤں جاتا ہوں، ایک بہت بڑا طبقہ ہم غیروں سے ہم سے جڑا ہوا ہے، حالانکہ میں سب کو بتا دوں، بیٹھا رہتا ہوں، اچانک آ کر پیر ہمارا چھو لیتے ہیں. اب کوئی دیکھے اور بولے کہ نہیں مولانا فراز صاحب جائز سمجھتے ہیں پیر چھونے کو، میں منع برابر کرتا رہتا ہوں. اب اچانک آ کر کے اس نے چھو لیا، اب میں کیا کروں؟ دیکھنے والا تو یہی دیکھا کہ صاحب اس نے پیر چھوا. ایسی ہی کیسے؟ دوسری چیز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر عمل ہے تو قول دیکھنا چاہیے کہ حضور نے حکم کیا دیا ہے. حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، زیادہ نہیں کا ہی. جب بھی قول آتا ہے حدیث میں اور عمل، تو قول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے، عمل کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے ہوتا ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب ایک آدمی دوسری شادی کی طاقت رکھتا ہے مالی اور جسمانی لحاظ سے، سوال یہ ہے کہ اگر دوسری شادی نہیں کرتا ہے تو کیا گنہگار ہوگا؟ دیکھیں پہلی شادی ہی طاقت کوئی رکھتا ہے، مالی اور جسمانی نہیں کرتا تو بھی یہ فتویٰ نہیں دیا سکتا کہ گنہگار ہے. گنہگار اس وقت ہوگا جب گناہ کرے گا، گنہگار اس وقت ہوگا جب گناہ کرے گا. لیکن اگر کوئی آدمی اس بنیاد پر شادی کرنا چاہتا ہے کہ میری طاقت جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے تو ایسا کرنا سنت ہے، مستحب ہے، کر لینا چاہیے. لیکن گنہگار نہیں کہہ سکتے ہیں. پوچھا گیا مولانا فرض نماز کی پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی تو دوسری رکعت میں کیا پڑھے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے. یہ بھی کر سکتا ہے چونکہ اس کو انجانے میں ہوا ہے، قل اعوذ بالناس پڑھا، قل اعوذ بالفلق پڑھ لے، یہ بھی کر سکتا ہے، سجدہ ہوگی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سے اچھی شکل یہ ہے کہ دوسری رکعت میں تو قل اعوذ بالناس ہی پڑھ لے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، کر سکتا ہے وہ. پوچھا گیا مولانا صاحب پانچوں انگلیوں کا کیا نام ہے؟ یہ سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب 1 لیٹر زمزم میں کتنا پانی ڈال دیا جائے تو زمزم کہلائے گا؟ یہ اگر سوال کرنا چاہتے ہیں اس نیت سے کہ شرعی لحاظ سے جتنا زمزم ہوگا اتنا زمزم کہلائے گا، جتنا پانی ہوگا اتنا پانی کہلائے گا. لیکن اس پانی میں جس میں زمزم ڈال دیا گیا تو جیسے آپ زمزم کا احترام کریں گے اب اس پوری بوتل کا احترام کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم ہو پا رہا ہے کہ اس میں زمزم کدھر ہے اور پانی کدھر ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب اگر وتر نماز قضا ہو جائے تو کیا بعد میں قضا کرنی چاہیے؟ ہمارے یہاں حناف کے نزدیک وتر کی قضا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے نا وہ وتر کی قضا نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر وتر چھوٹ گئی آپ کی تو آپ کو ہر حال میں وتر کی قضا کرنی. مثال کے طور پر ایک آدمی نے نیت کی تھی کہ میں تہجد میں اٹھوں گا اور وتر پڑھوں گا، اب اٹھا اتفاق سے لیٹ اٹھا، وتر کا وقت ہی نہیں رہ گیا ہے، اذان ہو چکی فجر کی، تو بھی اس کو وتر پڑھنا ہی پڑھنا ہے. بھلے تہجد کا ٹائم تو چلا گیا لیکن وتر چونکہ قضا ہے لہذا اس کا ٹائم باقی ہے، اس کی وتر کی قضا کرنی پڑے گی. پوچھا گیا ہے کہ فرض نماز میں حالت سجدہ میں عربی زبان میں دعائیں مانگنے کے بارے میں قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے فرض نماز میں جو سنت سے دعائیں ثابت ہیں اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ
رکوع اور سجدے میں آپ قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی منع ہے۔ لہٰذا اپنی زبان میں اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں دعا مانگ سکتا ہوں تو قطعی نہیں مانگ سکتا ہے۔ پوری نماز میں عربی زبان کے علاوہ کوئی دعا نہیں مانگی جا سکتی ہے، اور سجدے میں قرآن کی آیت تک نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ جو مسنون دعائیں نقل ہیں انہی دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں سب سے زیادہ مستند رکوع میں جو ہے سبحان ربی العظیم ہے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، کیا سجدہ سنت نماز میں اپنی زبان میں دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ نہیں مانگ سکتے ہیں۔ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، آپ سجدے میں کوئی بھی عربی میں دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اردو میں دعا نہیں مانگ سکتے ہیں۔ سجدے میں یہ ضروری نہیں ہے سنت نماز میں کہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ ہی کہیں۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، ایسی کوئی دعائیں عربی زبان میں مانگی جا سکتی ہیں۔ پوچھا گیا مولانا زید کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیوی اور بھائی بہن ہیں، تو پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی؟ کہہ رہے ہیں کہ مرنے والے کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیوی ہے، بھائی اور بہن ہے۔ تو بیوی کو جو ہے نا وہ ہمیشہ جب اولاد موجود رہتی ہے تو 100 روپے میں 12.5 روپے ملتے ہیں، یعنی 1/8۔ اچھا، اس کے بعد 2 بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کا حصہ 66.6% ہے، کیونکہ 2 بیٹیاں ہیں۔ 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، یہی حصہ ہمیشہ آئے گا۔ جتنی بیٹیاں ہوں گی آپس میں اسی کو برابر بانٹ لیں گی۔ یہ بیوی کو دینے کے بعد اور بیٹی کے دینے کے بعد جو پیسہ بچے گا، بھائی اور بہن موجود ہیں، ایک بھائی ایک بہن اگر موجود ہے تو بچی ہوئی رقم کو 3 سے تقسیم کر دیں، ڈیوائڈ کر دیں۔ جو ڈیوائڈ کرنے کے بعد آئے گا وہ بہن کا حصہ ہوگا، اس کا ڈبل بھائی کا حصہ ہوگا۔ پوچھا گیا مولانا کیا یہ بات صحیح ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب تم کو روزہ رمضان کا رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ادھر تم کمزور ہو جاؤ اور جب تمہارے پر فرض روزہ کا نوبت آوے تو تم بولو کہ میں بیمار ہو گیا۔ تو یہ سنت پکڑنے کے چکر میں فرض نہیں چھوڑو بھائی، فرض کا درجہ اپنی جگہ، سنت کا درجہ اپنی جگہ۔ اس بنیاد پر اللہ کے رسول نے امت پر شفقت کی بنیاد پر منع فرمایا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیلا پورا چھیل کر ہاتھ سے توڑ کر کھانا سنت ہے، ایک دم غلط بات ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے سمجھ رکھا، کیلا چھیلتے ہیں پھر ہاتھ سے توڑتے پھر منہ میں رکھتے ہیں، ایسی کوئی حدیث کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے کہ جس سے میں آپ کو سنت کی بات کہہ سکوں۔ پوچھا گیا کسی کو قرآن پڑھنے کے لیے دیا جائے تو کیا یہ صدقہ ہوگا یا ہدیہ؟ جو آپ نیت کریں وہ ہو جائے گا۔ صدقہ اور ہدیہ میں عربی زبان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہدیہ سب کو دیا جا سکتا ہے، صدقہ اس کو دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ لے سکتا ہے وہی صدقہ لے گا۔ اگر آپ صدقے کی نیت سے دے رہے ہیں تو اس بات کو دیکھیں کہ میں جس کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہدیے کی نیت سے تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا منت مانگنا کیسا ہے؟ منت مانگنا اچھا نہیں ہے، مطلب یہ کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا، یہ گویا کہ ایک رشوت کی شکل نظر آتی۔ آپ میرا یہ کام کریں گے تو میں یہ کروں گا، لیکن منت شریعت میں ایک چیز ہے نظر ماننا، اگر آپ مان لیں گے تو پورا کرنا لازم ہے اگر وہ چیز واقع ہو گئی۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میں اگر 80% نمبر لے لوں گا تو میں 20 رکعت نماز پڑھوں گا، اگر 80% نمبر آپ کے آ گئے تو 20 رکعت نماز اب آپ کے اوپر فرض ہو گئی، اب سنت نہیں رہی وہ نماز، آپ کے اوپر کیا ہو گئی؟ وہ نماز فرض ہو گئی ہے۔ پوچھا گیا مولانا اگر ہم درگاہوں پر جا کر سجدہ نہیں کرتے ہیں، محض ایصال ثواب کرتے ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ دیکھیں کسی کی قبر پہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زوروا مقابرکم لتذکر الموت، کہ لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تم کو تمہاری موت یاد آئے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ وہاں بوسیدگی دیکھیں گے، قبر میں گڑھا ہے، اندھیرا ہے، جنگل ہے۔ اب ایک قبر پہ آپ گئے وہاں پہ خوب لائٹنگ ہے، عورتیں مرد، تو آپ کو موت یاد ہی نہیں آئے گی، وہاں تو آپ عورتوں کو دیکھنے چکر پھنس جائیں گے، موت کہاں یاد آئے گی؟ وہاں تو عورتوں کا بازار گرم ہے۔ تو ایسی قبر پہ جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رہا ایصال ثواب، اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو تمہارے گھر سے بھی روح کی اتنی ہی دوری ہے جتنی قبر سے دوری ہے۔ کوئی روح تو یہاں موجود نہیں ہے، ثواب کس کو پہنچتا ہے؟ روح کو پہنچتا ہے۔ روح کہاں موجود ہے؟ عالم ارواح میں۔ عالم ارواح سے قبرستان کی دوری بھی اتنی، تمہارے گھر کی دوری بھی اتنی ہے، تو پھر کس لیے گئے ہیں اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جانا چاہیے۔ موت
قبرستان جا کر کے یہ تمنا نہیں ہو یار یہ کتنے مزے میں ہیں، لوگ آ کے چادر چڑھا رہے ہیں، میں بھی یا نیچے ہوتا تو کتنا اچھا تھا، یہ تمنا ہونے کا کون سا فائدہ ہے؟ موت یاد آنی چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اندھی تقلید کسے کہتے ہیں؟ اندھی تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اور شریعت کی بات بیان کی، کتاب اللہ کے رسول صحابہ کا یہ عمل ہے، آپ کا عمل اس کے خلاف ہے، وہ کہہ رہا میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ کام اللہ اور رسول ایسے کرتے تھے، اللہ کا یہ حکم ہے، رسول نے ایسے کیا ہے، لیکن وہ بندہ کہہ رہا ہے نہیں صاحب میں فلانا مولانا صاحب ہیں وہ ایسا کرتے رہتا میں وہ کام کروں گا، اگر ایسا اس کے جواب میں بول دیا ابھی اندھی تقلید ہے، شرک ہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بات کہہ رہا ہے عالم کہ اس بات کو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ ایسے کرتے تھے، ایسے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے باوجود آپ کا عمل اس کے خلاف ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں عالم ہے، فلاں ہمارے پیر صاحب ہیں وہ ایسا کرتے میں تو ایسا ہی کروں گا، اب یہ تقلید اندھی کہلاتی ہے اور یہ شرک ہے، یہ کسی کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے۔ کہا گیا مولانا صاحب آج کل یو پی میں واٹس ایپ پہ ایک میسج آ رہا ہے، یہ سمجھ لیں یہ ایک بہت تیزی سے ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک سال ایسا ہوگا کہ بڑے زلزلے آئیں گے، اور جس سال زلزلے آئیں گے اس سال جب رمضان ہوگا تو رمضان کی 15 تاریخ کو جمعہ ہوگا، اگر رمضان 15 تاریخ کو جمعہ آیا تو 15 تاریخ کی صبح ایک فجر سے پہلے زبردست قسم کی آواز آئے گی، اگر وہ آواز تم کو سنے تو پہلے تو حضور نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھ کر آئیں تو اپنے گھر میں اندر ہو جائیں اور گھر کی لائٹیں بند کر لیں، کانوں میں کوئی چیز ڈال لیں اور اوڑھ کر لیٹ جائیں، اور اگر آواز آئے تو فوراً ایک تسبیح قدوسن قدوسن ایسے کر کے، ٹوٹل غلط بات ہے، کوئی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، 200-2500 واٹس ایپ پہ ڈیلی میسج آ رہے ہیں یو پی سے، ایک دم غلط بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی مستند حدیث ہم تک نہیں پہنچی ہے، یہ روایت احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے، اور وہاں پر انہوں نے حوالہ نہیں دیا ہے کہ یہ حدیث کس کتاب کا ہے، وہاں سے لوگوں نے اس کو نکالا ہے اور وہاں سے افواہیں پھیلائی جا رہی، کوئی بھی صحیح حدیث ایسی موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب وہ لوگ جو مرد ہیں اور نہ عورت ہیں یعنی ہجڑے جن کو کہتے ہیں، ان کا کیا اور اللہ نے ان کو ایسا کیوں بنایا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کسی آدمی کا ہجڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا ایک حصہ اس کا ناقص ہے، اس کا ایسی ہی مثال ہے جیسے ایک آدمی کو ایک آنکھ ہو جائے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ نے کیوں بنایا ایسا، نمبر 1۔ تو جیسے آپ اس پر کبھی آپ نے سوال نہیں کیا کہ ایک آنکھ اس کی کیوں بنائی بھائی، ایسے وہ بھی ایک جسم کا ایک نقص ہے۔ اچھا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز بھی ویسے پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، احکامات ان کے اوپر جاری ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، کسی چیز سے مستثنا نہیں ہو سکتے۔ پوچھا گیا ہے کیا 15 شعبان کو مولانا روحیں گھر میں آتی ہیں؟ ایک دم غلط بات ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو روحیں گھر آتی ہیں لہذا وہ چراغ جلاتے ہیں فلاں کرتے ہیں، ایک دم غلط بات ہے۔ روح ایک مرتبہ یہاں سے جانے کے بعد مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبھی زندگی میں آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتی۔ یہ جو آپ کبھی کبھی کسی کو جن لگ جاتا بولتا میں فلاں ہوں اور میں مر گیا اور میں خودکشی کر لیا، وہ سب شیطان ہوتا ہے جو بولتا ہے، وہ روح اصلی آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر بدروح ہے تو وہ سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے کہ وہاں سے نکل نہیں سکتی، اور اگر اچھی روح ہے تو اتنی اچھی جگہ ہے کہ تمہاری گندی گلی میں دوبارہ آنا نہیں چاہتی، زیادہ کوئی تکھی نہیں اس روح پہ آنے کا۔ پوچھا گیا ہے اویس قرنی کون ہے؟ یہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے، لیکن ان کی والدہ بہت ضعیف تھی اور ان کی والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، لہذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے۔ اگر ملاقات کرنے جاتے تو والدہ کو چھوڑنا پڑتا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ والدہ کی خدمت اتنی بڑی تھی کہ صحابی کے درجے سے محروم ہو گئے، تو تابعی میں سب سے نمبر 1 پر ہیں، حضور کا زمانہ پایا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ صحابی کی شرط کیا ہے؟ حضور کو دیکھے ایمان کی حالت میں اور انتقال ہو ایمان کی حالت میں۔ تو حضور کو دیکھا نہیں، ایمان کی حالت میں رہے، ایمان کی حالت میں مرے، لیکن حضور کو دیکھا نہیں، لہذا صحابی نہیں ہوئے۔ اور ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر
اگر تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو جائے تو میرا سلام کہنا، اور میری امت کے لیے دعائے مغفرت کریں یہ بھی کہنا۔ لہذا اویس قرنی کا درجہ بہت غلط درجہ ہے۔ یہ ان کی مسجد کو گئے تھے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ پوچھا گیا مولانا صاحب حضور تراویح کتنی رکعت پڑھی ہے اور کیا جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح کبھی بھی جماعت سے نہیں پڑھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح شروع کی گئی، یہ غلط بات ہے۔ تراویح 20 رکعت پہلے سے موجود تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انفرادی طور پر پڑھنے کو جماعت سے کر دیا، اتنی بات ہوئی ہے۔ جو لوگ جھٹکے میں یہ بات کہتے ہیں کہ عمر کے زمانے سے 20 تراویح، عمر کو اختیار ہی نہیں ہے عبادت میں اپنی طرف سے کسی چیز کو داخل کر دینا، یہ کسی بھی آدمی کو اختیار نہیں، عمر ہو یا ابو بکر ہو، عبادت کے معاملے میں کسی کو اختیار نہیں اپنی جانب سے کوئی چیز داخل کر دیں۔ 20 رکعت تراویح موجود تھی، صرف اتنا تھا کہ جماعت سے نہیں پڑھی جاتی تھی، انہوں نے جماعت سے کر دیا۔ بکیا جب جماعت سے کیا ایک صحابی نے اختلاف نہیں کیا، لہذا ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک اگر صحابہ کسی بات پر اجماع کر جائیں تو ان کا درجہ قرآن حدیث کے بعد تیسرا نمبر پر ہے، اس کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ سارے صحابہ کبھی غلطی نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر حضرت عمر غلط تھے تو صحابہ بولتے، صحابہ کا خاموش رہنا اجماع صحابہ ہے، لہذا یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی اتنی مخالفت کرنے کے باوجود آج تک حرمین میں 20 رکعت تراویح کو ختم نہیں کیا اس نے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ صحابہ کا اجماع ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے ایک ہی گناہ کبیرہ معلوم ہے، جھوٹ بولنا۔ گناہ کبیرہ جن لوگوں نے لسٹ نکالی ہے وہ 99 سے لے کر 121 تک ہے۔ اور گناہ کبیرہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ کبیرہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ڈائریکٹ منع کر دیا ہے قرآن میں، سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں، زنا ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، امانت میں خیانت ہے، سب گناہ، نماز چھوڑنا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے، ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو لہٰذا اس کی مستقل کتاب ملتی ہے، جن بھائی نے سوال کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ ان کتاب کا مطالعہ کریں، وہ تقریباً 99 سے اوپر کم سے کم گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب مسجد اور مصلی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں مسجد کے لیے زمین کا وقف ہونا ضروری ہے، جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں اگر وہ زمین وقف نہیں ہے تو مصلی ہے، اور اگر زمین وقف ہے تو مسجد ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ مسجد کو اپنی جگہ سے آپ ہٹا نہیں سکتے۔ مصلی کیا ہے؟ آج آپ نے اس کو مصلی بنایا، کل گھر بنا لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا لکڑی کا بنا کر کے آپ نے رکھ دیا اور دوسری دن اٹھا کر کے اس گمٹی کو لکڑی کی دعا سے دوسری جگہ جہاں نماز پڑھی جانے لگی، لہذا مصلی اور مسجد میں یہ بنیادی فرق ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ جبریل نے آپ کے اول اور آخر وقت میں نماز پڑھائی اور کہا نمازوں کے صحیح اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے کیا وجہ ہے کہ پورے عرب ممالک میں کہیں بھی اس درمیانی وقت میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے؟ حدیث کو سمجھا نہیں گیا ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دن نماز پڑھائی، پہلے دن 5 وقت کی، دوسرے دن 5 وقت کی۔ پہلے دن جب پڑھائی تو آپ نے پڑھایا کہ یہ اس کا اول وقت ہے نماز کا، دوسرے دن جب آپ نے پڑھایا تو آپ نے سب سے آخری وقت میں پڑھایا اور فرمایا کہ میں نے اول اور آخر وقت میں نماز پڑھائی ہے، تمہاری جو نماز ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ نہیں بتایا کہ بیچ والا وقت ہے، یہ نہیں بتایا۔ یہ سمجھنے والے نے غلطی کیوں سمجھ رہا ہے کہ مثال کے طور پر 12:20 پہ ظہر کا وقت شروع ہوا تو جبریل نے 12:20 سے نماز پڑھا دی۔ اب عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 4 بجے، تو انہوں نے 4 بجے جو ہے وہ کیا کر دیا، 4 بجے سے 10 منٹ پہلے دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھائی۔ اب 12:20 سے لے کر کے 4 بجے تک ظہر کا وقت ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہتے کہ 12:20 اور 4 کے بیچ کا ٹائم نکالو اور 2:30 بجے اصل وقت ہے، یہ نہیں کہنا چاہتے۔ سمجھنے والے نے حدیث کو غلط سمجھا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب یہ جو مصلی کی بات ہے، اس مصلی کے علاوہ تھوڑی دور پر ایک مسجد ہے جو بدعات سے بھری ہوئی ہے اور نماز میں قرأت سے سکون نہیں آتا ہے، اس وجہ سے مقامی لوگ اور مال کے تاجر و خریدار بھی نماز مصلی میں پڑھتے ہیں۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک جگہ مصلی ہے اور ایک جگہ مسجد ہے، لیکن مسجد بدعتیوں کے کنٹرول میں ہے۔ اگر مسجد بدعتی کے کنٹرول میں ہے اور پڑھانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے جو شرک کی عقیدہ ہے تو مصلی میں نماز پڑھی جائے گی، مسجد میں نماز بھی پڑھی جائے گی۔ یہ مسجد ایسی مسجد ہی نہیں رہی گویا کہ جس میں وہ ثواب ہو، لہٰذا ایسی مسجد کے بجائے مصلی اگر بغل میں ہے تو مصلی میں نماز پڑھی جائے اور ان کا نماز پڑھنا صحیح ہے۔
پوچھا گیا مولانا مسلح میں امام ہے اور وقتیہ نماز بقیہ نماز پڑھی جاتی ہے، اذان اور اقامت ایک ساتھ دی جاتی ہے جمعہ کو چھوڑ کر، یعنی جمعہ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مسلح کا حکم مسجد کا نہیں ہوگا۔ اور بھی ایک فرق ہے، مثال کے طور پر ناپاک عورت ناپاک آدمی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، مسلح میں داخل ہو سکتا ہے، مسلح میں داخل ہو سکتا ہے۔ لہذا درس ہوتا ہو، سب کچھ ہوتا ہو، مسلح مسلح ہے، مسجد مسجد ہے۔ اگر جماعت سے نماز مسلح میں پڑھی جائے گی تو جماعت سے پڑھنے کا ثواب مسلح میں مل جائے گا، مسجد جانے کا جو ثواب وہ نہیں ملے گا، جماعت سے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ پوچھا گیا مولانا مسلح کو مسجد کا درجہ کب مسلح کو کبھی بھی مسجد کا درجہ نہیں مل سکتا۔ مسجد کے لیے زمین کا وقف ہونا ضروری ہے، نمبر ایک۔ ہر آدمی کو نماز پڑھنے کی اجازت ہونا چاہیے جو کلمہ پڑھتا ہے۔ آپ کسی سے، آپ کے عقیدے سے نہیں تھے، آپ کا فرقہ مسلک الگ ہے، آپ جب تک کافر نہیں، کافر کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسجد میں داخل نہیں ہوں۔ لہذا جو لوگ اپنی مسجدوں میں یہ اعلان لکھتے ہیں کہ دیوبندی وہابی فلاں فلاں مسجد میں داخل نہیں ہو، حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کا حکم مسجد سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسجد کے لیے اذن عام ہونا چاہیے، اجازت سب کے لیے ہونی چاہیے۔ عرب دنیا میں بعض جگہ پارک میں مسجد ہے، پارک میں ٹکٹ لگا ہوتا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے اذان جیسے ہوتی ہے وہ ٹکٹ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر ٹکٹ رکھے رہے اور مسجد اندر ہے تو مسلح ہو جائے گا، مسجد نہیں رہ جائے گی، لہٰذا فوراً ٹکٹ بند کر دیا جاتا ہے کہ صاحب اذان ہو چکی ہے جو اب اس وقت کوئی چاہے نماز والا چاہے بغیر نمازی چلا جائے گا، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، بغیر ٹکٹ کے چاہے 2000 آدمی چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ٹکٹ بند کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا مصلی میں تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے؟ ویسے ہی تحیۃ المسجد ضروری چیز نہیں کہ جائے کہ مصلی میں، تحیۃ المسجد سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا بات ہے لیکن واجب نہیں ہے، لہذا اگر وہاں بھی پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات غلط نکل گئی تو اس کو معاف فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔